بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا۔ آج رات میں نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے نامناسب رویے سے سخت نزاع کی صورت جنم لے رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے خدا، مجھے ان سے اعلیٰ لوگوں میں لے جا۔ ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت علی مسجد چلے گئے۔ قربان جائیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ علامہ جلال الدین سویتی شافعی رحمۃ اللہ علیہ منصت امام احمد اور حاکم سے اس صحیح سند کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کرم اللہ وجہ کریم، دو قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں۔ ایک تو آل سمود ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچھیں کاٹ دی۔ دوسرے وہ جو تمہاری سر پر تلوار مار کو تمہاری داڑھی کو خون آلود کر دے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حضرت علی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث ہیں جو ہمیں تو اتر سے ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی کی شہادت کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ابن منجم سامنے آ گیا۔ ابن منجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زوردار تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیشانی سے لے کر کن پٹی تک کٹ گیا۔ یہ کٹ دماغ تک جا پہنچا۔ وہاں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے ابن منجم کو پکڑ لیا۔ سخت زخم ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن تک زندہ رہے۔ 21ویں رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائی، لیکن زیادہ قوی روایات یہ ہے کہ آپ پر کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حملہ ہوا جب آپ نماز کی حالت میں تھے۔ حضرت علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بھجی ہوئی۔ علی نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ علی نے آخر سجدہ ادا کیا۔ یکایک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا، سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزے میں روزے دار کا ایسا زخم لگا پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر والے تڑپ کر رہ گئے۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہاں ظرف دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا، قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے اور 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ اکثر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ ابن ملجم نامی شخص
جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا تھا، خوراج کی ایک عورت تھی جس کا نام ہستام تھا، جبکہ بعض روایات میں اس کا نام قطامہ آیا ہے۔ ابن منجم اس پر عاشق ہو گیا۔ ابن منجم اس عورت کی محبت میں اتنا گرفتار ہوا کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے اپنے عاشق سے یہ شرط رکھی تھی کہ مجھے حق مہر میں 2000 درہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک چاہیے۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو میری تم سے شادی کرنے کے لیے رضامندی ہے، اور اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہو تو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نے اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک انتقامی کارروائی تھی، کیونکہ جنگ نہروان میں حضرت امام علی کے ہاتھوں خوراج کی شکست کھائی اور وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئے۔ انہی میں سے 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم، برد بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بکیر تمیمی مکہ میں جمع ہوئے اور کافی بحث و مباحثہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں تینوں یعنی علی، معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور اسی کام کو مکمل کرنے کے لیے وہ کوفہ آیا اور اپنے خوارجی ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضرت علی کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اسی دوران اس کی ملاقات قطامہ نامی لڑکی سے بھی ہوئی، جس نے شادی کے لیے حضرت علی کو شہید کرنے کی شرط رکھ دی، جس پر ابن ملجم نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ عشق ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتا ہے۔ عشق بادشاہوں سے بھی ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے جو کام بادشاہوں کی سلطنت سے غرق کر کے خاک میں ملا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ایک عورت کے عشق میں گرفتار تھا، جس نے نعوذ باللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس عورت کے پاگل عاشق نے اپنے انجام کو سوچے بغیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک پر مورخین کے بے شمار اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خارجیوں کے ڈر سے قبر مبارک کی بے حرمتی نہ کی جائے، اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپ کر دفنایا گیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو کسی اور کے حصے میں نہ آئیں۔ مباہلہ کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں سے پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور میرا چینل اسفا یوسف سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔